یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری رہا ہے، اور ان اولیاء اور صوفیاء میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، یعنی جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے تعارف کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملاراں رہنما۔ میں چند پہلو آپ کی سیرت کے حوالہ سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کے دربار پر حاضری کے لیے تو بہت جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ داتا صاحب کون تھے، داتا صاحب کہاں کے رہنے والے تھے، داتا صاحب لاہور کس طرح تشریف لے کر آئے۔ اگر ہم ان پہلوؤں کو جان کر پھر داتا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوں گے تو پھر حاضری کی لذت اور بھی بڑھ جائے گی۔ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ شیخ طریقت بھی ہیں، گنج حقیقت بھی ہیں، اور برہان شریعت بھی ہیں۔ آپ کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ آپ حسنی سید تھے، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر منتہا ہوتا ہے۔ اب ہم سفر کرتے ہیں آپ کے نام کی طرف کہ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا۔ آپ کا نام تھا علی، آپ کے والد کا نام تھا عثمان، اور آپ کے دادا کا نام بھی علی تھا، یعنی آپ کا مکمل نام تھا حضرت علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ادھر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ غزنی میں پیدا ہوئے، آپ کے شہر کا نام حجویر نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حجویر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حجویر کے رہنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنی کے دو محلے، دو بستیاں ہیں، جن میں سے ایک کا نام جلاب ہے اور دوسرے کا نام حجویر ہے۔ پہلے آپ جلاب میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد حجویر میں منتقل ہوئے، اس لیے آپ داتا علی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا ایک اور لقب گنج بخش، یعنی آپ ایک لقب گنج بخش کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ اب آپ کو گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ لاہور رونق افروز ہوئے تو آپ نے داتا کی بارگاہ میں اعتکاف فرمایا۔ تو جب آپ اعتکاف سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس دربار کی، اس مزار کی روحانیت کو محسوس کیا، اور ادھر کے فیوز و برکات سے جب آپ مستفیض ہوئے، جب آپ ادھر سے رخصت ہونے لگے تو جاتے جاتے یہ کہہ رہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملاراں رہنما۔ تو اس وجہ سے آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اپنے علم سے اس قدر مستفیض فرمایا، اور علم کے فیوز و برکات سے اس قدر مستفیض فرمایا کہ آج بھی لوگ اپنی التجائیں لے کر، اپنی تمنائیں لے کر، اپنی گزارشات لے کر، اور اپنی مصیبتوں کی گٹھڑیاں باندھ کر داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر داتا کا وسیلہ دے کر اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ لوگ یہ شرک کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ یہ رب نے فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میری طرف پیش ہونے کے لیے کوئی وسیلہ پیش کرو۔ تو ہم داتا کا وسیلہ دے کر اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ تو جب اپنی تمنائیں، اپنی التجائیں داتا کی بارگاہ میں رکھ کر داتا کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتے ہیں تو رب داتا کے صدقے سے ہماری التجاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا وصال کب ہوا؟ آپ نے 465 ہجری میں اس دنیا فانی سے سفر دارالآخرت فرمایا، اور بعض کے نزدیک آپ کا وصال 456 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار آج بھی لاہور میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔